میں نے کبھی کہا کہ سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنے بزرگوں کو مقام محمد تک لے جاتے. اس لیے پکار کے کہنے لگے محمد ہم جیسا. بھائی خود تو جا نہیں سکتے, اسے نیچے اتار لو. بھائی بات ہو رہی ہے نا, خود تو جا نہیں سکتے اس مقام بلند تک, تو اب محمد رسول اللہ کو نیچے کھینچ لو. کہنے لگے کہ ہم کیا کریں, قرآن میں تو خود آیا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں, فرق بس اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے, تم پر وحی نہیں آتی. بھائی پڑھا لکھا ملنا ہے, یہی تو کہلوایا نا اللہ نے کہ رسول کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. تو دیکھو آیت کو سمجھنے کے لیے حالات کا سمجھنا ضروری ہے, شان نزول کا سمجھنا ضروری ہے. فقط یوں ہی آیت کو کافی نہ سمجھ لیا کرنا. جب تک اس کی بیک گراؤنڈ تمہارے سامنے نہ آ جائے, تو اب آیت کی بیک گراؤنڈ سنو اور ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ رسول نے جو کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں, مطلب کیا تھا. آیت کہاں ہے؟ سورہ کہف میں. سورہ کہف 18واں سورہ قرآن مجید کا, مکے میں نازل ہوا. مکے میں کون لوگ تھے؟ یہودی, عیسائی, مشرک. تین بڑے عقیدوں کے ماننے والے. یہودی کا اعتقاد وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا, بت پرست, پتھر کا بت بنایا, پوج لیا. لکڑی کو تراشا, اس کا بت بنایا, اسے پوج لیا. تو عرب اتنے ضعیف الاعتقاد کہ پتھر کو پوجیں, چاند کو پوجیں, ستارے کی پوجا کریں, سورج کی پوجا کریں, جانوروں کی پوجا کریں, حلوے کے بت کی پوجا کریں. ہے نا وہمی اور ضعیف الاعتقاد. عیسائی عیسیٰ کو کہنے لگے خدا کا بیٹا. ہم نے کہا یہ خدا کا بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ کہنے لگے مردے کو زندہ کر دیا تھا. اب اتنے ضعیف الاعتقاد عیسائی. یہودی کہنے لگے عزیر خدا کا بیٹا. ہم نے کہا بھائی عزیر خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ کہا بھائی بات یہ تھی ایک نہر خشک ہو گئی تھی. عزیر سے ہم نے کہا کہ یا نبی اللہ اس میں پانی جاری کرا دیجئے. انہوں نے لعاب نین پھینکا, اس میں پانی جاری ہو گیا. یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے تو کیا ہے؟ بس عزیزو رکے رہیے گا. تو چھوٹے چھوٹے معجزے دکھلائے پیغمبروں نے, تو ان کی قوموں نے کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں. اب اتنا بڑا نبی آ گیا کہ جس نے سورج پلٹایا, چاند کو توڑا, ستارے کو اتارا, درخت سے سلام کروایا, سنگریزے سے کلمہ پڑھوایا, پہاڑ کو بلایا, پہاڑ کو واپس کیا. تو خطرہ تھا کہ انہیں تو خدا کا بیٹا کہا ہے, اسے کہیں خود خدا نہ کہہ دے. بھائی توجہ کیجئے گا, اب اتنا بڑا نبی آیا. اب میں بشر مثلکم کی توجیہ پیش کر رہا ہوں. اتنا بڑا نبی آیا کہ جس نے سورج پہ اثر ڈالا, چاند پہ اثر ڈالا, ستاروں کو اپنے تصرف میں لے لیا. تو خطرہ تھا کہ انہیں تو کہا ہے خدا کا بیٹا, اس کو کہیں خدا نہ کہے بیٹے. تو اللہ نے کہلوایا محمد کہہ دو کہ میں خدا نہیں ہوں, تم جیسا بشر ہوں. بھائی توجہ فرمائیے گا, میں خدا نہیں ہوں, میں خدا نہیں ہوں, تم جیسا بشر ہوں. تو یہ آیت توحید بچانے کے لیے آئی تھی, نبوت برباد کرنے کے لیے نہیں آئی تھی. اب سمجھ میں آ گیا نا کہ میں خدا نہیں ہوں, تم جیسا بشر ہوں. لیکن کہا تو یہی نا کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. اور اگر پوری تاریخ میں کسی کو کہا تو وہ کل ایک ہے, اور اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. میں تم جیسا بشر ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے بشر ہو. اور اگر کہیں کہا تو اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اب جو جملے عرض کر رہا ہوں وہ ذرا سا اختلاف روایات کے ساتھ ہے, لیکن الریاض النظرہ میں بھی ہے, مودۃ القربہ میں بھی ہے, ینابیع المودت میں بھی ہے, ارجح المطالب میں بھی ہے. ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز العمال میں بھی ان جملوں کو لکھا ہے. یہ حوالے قبلہ و کعبہ کے احترام میں تھے. اور ان میں سے کسی کتاب کے مصنف کا تعلق میرے مطلب سے نہیں ہے. سارے عالم اسلام کے بڑے محدث ہیں, سارے
بڑے عالم اسلام کے محدث ہیں، کندھے پہ علی کے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی،